ہمیں تو اللہ نے پیار کے لیے پیدا کیا. کیا پیار ہے؟ بہنوں سے وہ پیار، باپ سے وہ پیار، بھائی سے وہ پیار. آؤ حضور کی سیرت میں پڑھیں کہ بہن سے حضور کا تعلق کیسا تھا، حضور کا تعلق ان کی بہن سے کیسا تھا. پہلی بات تو یہ کہ حضور کی کوئی سگی اور حقیقی بہن نہیں تھی. ابھی ماں کے شکم میں حضور صرف 2 مہینے کی حمل کی شکل میں تھے کہ اللہ نے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا. پہلے ہی دن، جس دن نکاح ہوا تھا والدین کا، میرے نبی کی امی کا، میرے نبی کے ابو کا، اسی دن نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں پہلی رات میں آ گیا تھا. اور پھر 2 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. وجہ بہت سی حکمتیں تھیں. پیارے محبوب جس پیٹ میں، اب توجہ کریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب جس کو جگہ ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، توجہ صرف اس طرف، ذکر محبوب ہو رہا ہے. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ ذکر ہے، جب یہ ذکر ہوتا ہے تو فرشتے بھی ادب سے ہو جاتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے جس میں ادب سے سننے پر تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ وہ ذکر ہے جس کو ادب سے سننے پر مرادیں پوری، بن مانگے مرادیں پوری ہوتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے تو یہی نام لیتے تو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جاتی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے، نوح علیہ السلام یہی نام لیتے ہیں تو ان کی کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے. اللہ نے ایسا نبی اپنے کو دیا. اب سب خاموش، اگر سن سکتے ہیں تو خاموشی سے سنیں. حضور کا ذکر ہے، بڑی ہستی کا ذکر ہے، جہاں جبریل بھی پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں. اس ہستی کا ذکر ہے جہاں صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر آتے ہیں تاکہ آواز بلند نہ ہو جائے. اور یاد رکھنا، جب ان کے نام کی محفل سجتی ہے، ایسے ہی نہیں سجتی. جب وہ کبھی اپنی قبر انور میں ہمیں یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے نام کی محفل سجانے کی توفیق ملتی ہے. یہ محفلیں ایسے نہیں سجتی. اور یہ میں کوئی کہانی قصہ نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ جب وہ ہمیں یاد کرتے تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں، ایسے ہی وہ یاد نہیں آتے. اور جس کو یاد آتے ہیں پھر وہ مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑی دیر خیر سے سن لو، کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے. اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے لیے سورتوں کو اتارا گیا ہے. بلکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو زمین پہ بھیجا گیا ہے. رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کی آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں. سارے انبیاء ان کا ذکر کرنے کے لیے آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ سے سنیں. عرض کر رہا تھا کہ حضور کے والد صاحب، ابھی میرے آقا 2 مہینے ماں کے شکم میں تھے اور وصال ہو گیا ان کے والد صاحب کا. بس 18-19 کچھ سال کی عمر تھی. داڑھی کے بال بھی ابھی پورے نکل نہیں پائے تھے، وہ بال ابھی پک رہے تھے. روحیں جس کو کہتے ہیں نا، وہ داڑھی میں تبدیل ہو رہے تھے. داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور آپ کا وصال ہو گیا. بہت خوبصورت تھے میرے نبی کے ابو جان. اتنے خوبصورت تھے کہ جب گلی میں چلتے تھے تو مکے کی عورتیں اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کر جھانک کر ان کو دیکھتی تھی. اتنے خوبصورت تھے کہ جس دن حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، غم سے مکے کی کئی 100 کنواری لڑکیاں مر گئی کہ ان کا نکاح ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا. یہ میرے نبی کے ابو جان کا حسن ہے. ایسے تھے نبی کے ابو جان. میرے نبی کے والد ایسے تھے. لڑکیاں مر گئی اس غم میں کہ آمنہ ان کے نکاح میں ہوئی اور ہمیں یہ شرف نہیں ملا. اور جب وہ اللہ اکبر جنگل میں شکار کے لیے جاتے تھے تو شکاری جب شکار کرتا ہے تو اس سے جانور بھاگتا ہے، لیکن نبی کے ابو جان کی شان یہ تھی کہ جب وہ شکار کی طرف نظر کرتے تو شکار ان کی طرف چل کر آتا تھا. یہ شان ہے میرے نبی کے ابو جان کی. کبھی عنوان یہ ہو تو بات کی جائے، لیکن عنوان وہ نہیں. تو اللہ نے محبوب کے والد بزرگوار کو جلدی سے دنیا سے اٹھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو رہیں گے تو پھر جس شکم میں محبوب رہا اس میں کوئی اور بھی آئے گا. پیارے، جس شکم میں تجھے رکھا اب اس میں کسی کو نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ تیری شان یکتائی ایسی ہے، جہاں تو رہے گا وہاں کوئی نہیں رہے گا. جس کو تو ماں کہے گا، جس کو تو ماں کہے گا، تنہا تو اسی کو ماں کہے گا. تیری برابری میں پھر اسے ماں کہہ کر کوئی پکار نہیں سکتا. اس لیے کہ جب 2
دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ یار، تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ جس ماں کے پیٹ میں تو رہا اسی ماں کے پیٹ میں میں رہا، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، اس لیے زیادہ تکبر نہ کر، گھمنڈ نہ کر۔ قدرت نے کہا باپ ہی نہیں رکھوں گا تاکہ تیری ماں کو پھر کوئی اولاد نہ ہو اور کوئی برابری کا دعویٰ نہ کرے، پیارے تیرا سایہ پیدا نہیں کروں گا، ثانی تو دور کی بات ہے۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی، ایسے یکتا کے لیے، ایسے یکتا کے لیے۔ توجہ کریں، جب قدرت نے ان کا حقیقی بھائی ہونا گوارا نہیں کیا، اگر دنیا میں 1400 سال کے بعد آنے کے بعد کوئی مولوی کہے کہ نبی ہمارے بھائی تھے تو ذرا اس کو شرم کرنا چاہیے، اس لیے کہ قدرت کو محبوب کو بھائی کہلوانا گوارا نہیں ہوا، اس لیے کہ پیارے تو سب کا آقا ہوگا اور سب تیرے غلام ہوگے، کوئی تجھے بھائی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ جو چچا کے بیٹے بھائی تھے انہوں نے بھی کبھی بھائی نہیں کہا، حضور نے ان کو بھائی کہا لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا، بلکہ جس کو کہا وہ تو ساری زندگی کہتا رہا میں نبی کا غلام، کہتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، لیکن پوری زندگی علی نے یہ کہا انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو بات دور نکلتی جا رہی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کا بہن کے ساتھ، کیونکہ ان کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی لیکن ایک خوش نصیب بہن تھی جس کی ماں سے حضور نے دودھ پیا تھا، یعنی وہ سگی بہن، وہ رضائی بہن تھی جس کو کہتے ہیں دودھ شریک بہن، یعنی جس ماں کا دودھ میرے آقا نے پیا اسی ماں کا دودھ اس بہن نے بھی پیا۔ اس خوش نصیب بہن کا نام ہے شیما۔ ہاں، ان کو لوگوں نے شیما بھی کہا ہے، دونوں تلفظ ہے، شیما بھی اور شیما بھی۔ شیما آسان ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ شیما یہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، اور جب یہ حضور علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ گھر لائیں تو اس وقت یہ کچھ شعور کی منزل پہ تھی، یعنی تھوڑی بڑی تھی، اس لیے یہ بھی حضور کو گود میں کھلانے کا شرف حاصل کرتی تھی۔ بہن کی بات کر رہا ہوں میں، اب یہ حقیقی بہن نہیں ہے، یہ دودھ شریک بہن ہے، ٹھیک، دودھ شریک بہن۔ اب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کو یہ حضور نے چاہا کہ جنگ حنین ہو، کیونکہ حنین والے کچھ شرارت کر رہے تھے، یہ جنگ حنین ہو۔ اب جنگ حنین ہوئی اور جنگ حنین میں ہزاروں کافر قیدی بن کر آئے، بلکہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے ان کی تعداد 20,000 لکھی ہے۔ 20,000 کافر قیدی بنے اور وہ سب کے سب جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، اور پھر اتنی بکریاں مال غنیمت میں آئی کہ وہ سب بکریاں حضور کے قبضے میں آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی مال غنیمت آتا اس کے دوسرے سیکنڈ یا دوسرے لمحے، یعنی آنے والے دن سے پہلے حضور سب مجاہدوں کے اندر وہ مال غنیمت تقسیم کر دیتے تھے۔ اب ہوا کیا، جب حنین کا مال غنیمت آیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ مال غنیمت بانٹتے ہی نہیں، تقسیم ہی نہیں کرتے۔ لوگ حیران تھے آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مال غنیمت نہیں بٹ رہا ہے، مال غنیمت تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ تو کئی دن گزر گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی دن کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا۔ سیرت نگاروں نے لکھا، ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضور نے معمول کے خلاف ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو قیدی آئے تھے، قیدی، ان قیدیوں کے اندر حضور کی دودھ شریک بہن حضرت شیما بھی قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔
تو آقا یہ چاہتے تھے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ میں ان سب کو شیما کے ساتھ آزاد کر دوں، کیونکہ یہ ہے میری بہن. چونکہ اب وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو چونکہ مسلمانوں کا حق تھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے لایا وہ انہی میں تقسیم ہو، اور چونکہ تھی بہن ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، اسلام نہیں لائی ہے، لیکن ہے دو شریک بہن کا اتنا خیال کیا کہ کئی دن تک اس انتظار میں رہے کہ کوئی صورت پیدا ہو جائے تاکہ حضور علیہ السلام اپنی بہن کے ساتھ، صرف بہن کو نہیں بہن کے ساتھ جتنے قیدی آئے ان سب کو آزاد کر دے، لیکن کوئی ایسی صورت نہ بنی. جب یہ ہوا کہ حضور نے سب کو تقسیم کر دیا تو تقسیم کرنے کے بعد اب وہ بہن خود حضور کے سامنے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے محمد آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ سرکار نے کہا کون ہو تم؟ کہا تمہاری بہن ہے. کہا میری بہن تو ایک ہی تھی. تم کون ہو؟ کہا میں شیما ہوں. کہا کہ بچپنے میں دیکھا تھا اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، یہ بتاؤ کوئی پہچان بھی ہے تمہارے پاس کہ تم میری بہن ہو؟ تم نے مجھے کھلایا ہے، کوئی پہچان بھی ہے؟ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میں تمہیں پہچان لوں، اور ایسی بات ہو جب تمہیں اور مجھے معلوم ہو کسی کو پتہ نہ ہو. تو شیما نے کیا کہتا ہے، ہنس کر کہتی ہے کہ ایک دن آپ کہیں جانا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانے کے لیے زبردستی کر رہی تھی، تو میں نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا لے جانے کے لیے، اور آپ نہیں جانا چاہتے تھے. تو اس وقت آپ نے بچپنے میں اپنی معصوم ادا سے یہ کیا کہ اس وقت آپ نے مجھے میرے جسم پہ دانت چاب لیا تھا. وہ صرف آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا. آپ نے مجھے اس وقت دانت لگائے تھے میرے جسم پہ. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آئے، سرکار نے فرمایا تم واقعی میری بہن ہو. اور پھر سرکار نے صحابہ کو جمع کیا. آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان غلام اور کنیزیں تقسیم کر چکا ہوں، لیکن میری خاطر کیا تم ان سب غلاموں کو چھوڑ سکتے ہو؟ کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ قیدی بن کر آئے ہیں، تو میں ان سب کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا اگر یوں ہی چھوڑ سکتے ہو میرے لیے تو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتے میرے لیے تو وہ غلام مجھے بطور قرض بیچ دو، میں تم سے ان کو خرید کر آزاد کر دوں گا، اور پھر جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو پھر میں ایسے غلام واپس سے تمہیں لوٹا دوں گا. صرف بات اتنی ہے کہ یہ کام کرنے سے میری بہن کے دل کو خوشی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں میں ان سب کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ چیز جب شیما نے دیکھا تو کہا کہ بچپنے میں تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھ کے متاثر ہوئی تھی، اب مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کر لیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اور پھر وہ مسلمان ہو گئی. اور سرکار نے فرمایا اگر چاہو تو میرے ساتھ مدینے چلو، وہاں رہنا، اور چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ. کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. صرف ایک بہن کی خاطر حضور علیہ السلام نے 20,000 کافر غلاموں کو آزاد فرما دی. یہ رشتہ بہن کا حضور نے نبھایا. آج اگر بہن ہمارے یہاں صرف ایک دن یا بچوں کی چھٹیوں کے دن آ جاتی ہے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، انہیں کھلائے گا کون؟ یہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں.